السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ وہ دل دے کہ تیرے عشق کا گر ہو، اللہ وہ دل دے کہ تیرے عشق کا گر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کے تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو، دل دے کے تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، شاعر کہتا ہے اللہ وہ دل دے کہ تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ وہ دل دے کہ تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنا عاشق بنائے، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نور سے اللہ ہمیں مشرف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عارف باللہ بنائے۔ اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، اللہ کا تعلق یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ یہ دل اللہ کے عشق کا گھر ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، یہ ایک دل ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دل ایک ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دل تو حسد سے پاک ہو،
کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، عداوت سے پاک ہو، نفرتوں سے پاک ہو، اس دل کو ہم جو ہے اللہ پر فدا کریں، اللہ کی محبت ہو اس دل میں، اللہ کا عشق ہو، اللہ کے ساتھ کا تعلق ہو، ہمارے نبی علیہ السلام کی سچی محبت ہو، اور ہماری زندگی کے اندر سنتوں کا اتباع ہو، اور ہر وقت ہم اللہ کی یاد میں رہنے والے ہوں، اللہ کے عشق میں جینے والے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جینے والے ہوں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، اللہ کا تعلق۔ ایک بات یاد رکھیے، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، پیر کا کام ہے چلنا، دماغ کا کام ہے سوچنا، تو یہ دل کا کام ہے محبت کرنا۔ یہ دل کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے، یا تو انسانوں سے کرے گا، یا چیزوں سے کرے گا، یا پیسے سے کرے گا، یا دنیا کی چیزوں سے کرے گا، یا کاروبار سے کرے گا، یا اللہ کی محبت ہوگی اس دل میں۔ اس دل کے اندر کسی نہ کسی چیز کی محبت ضرور ہوگی۔ یوں فرمایا کہ اگر کوئی یوں کہے کہ میرے دل میں کسی چیز کی محبت نہیں، یوں فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ یہ دل کا کام ہے محبت کرنا۔ ارے یوں فرمایا کہ یہ دل تو بحر محبت ہے، اللہ اکبر، یہ محبت کا سمندر ہے، یہ دل تو بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو بچا یہ کسی پر تو مرے گا۔ بہت خوش نصیب ہے وہ جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، چیزوں کی محبت نہ ہو، پیسوں کی محبت نہ ہو، کاروبار کی محبت نہ ہو، دنیا کی چیزوں کی محبت نہ ہو، اس کے دل میں تو اللہ کی محبت بھری ہوئی ہو، اللہ کا عشق جو ہے وہ بھرا ہوا ہو، اور ہر وقت وہ توبہ کرتا رہتا ہو، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہو، تسبیحات پڑھتا رہتا ہو، نمازوں کا اہتمام کرتا ہو، ہمیشہ باوضو رہتا ہو، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے باتیں کرتا ہو، اور اللہ کے عشق کی دھن اسے لگی ہوئی ہو، اللہ کی محبت کی لگن اور اللہ کے عشق کی دھن، اور اللہ کو پانا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے صلح کرنا، یہ اس کی دھن ہو، اور وہ اللہ کا عاشق اور اللہ کا دیوانہ بننا چاہتا ہو، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہو، صحیح معنوں میں اللہ کی محبت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہو، اللہ کی محبت میں جینا اور مرنا چاہتا ہو۔ اگر ایسے کسی کے اندر کے جذبات ہے تو یہ عاجز اس کو سلام عرض کرتا ہے کہ آپ کے جذبات کو سلام، آپ کے خیالات کو سلام، آپ کی محنت کو سلام۔ بہت ہی مبارک جذبے ہیں۔ ایک دوست سے بات ہوئی، وہ کہنے لگے میں روزانہ 5 پارے پڑھتا ہوں۔ کیا مبارک جذبہ ہے، اور کیسا وقت نکال رہے ہیں اللہ کے قرآن کے لیے۔ آج ایک حافظ صاحب فرمانے لگے کہ الحمدللہ روزانہ 10 پارے پڑھنے کا معمول ہے۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ ہے۔ ایک دوست کا فون آیا، میسج آیا، مولانا دعا کیجئے آئندہ کل پورا قرآن شریف پڑھنے کا ارادہ ہے۔ سلام ہو آپ کے جذبے کو۔ کیا اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ ارے کوئی ایک بالش آتا ہے، اللہ 2 بالش آتے ہیں، کوئی چل کے آتا ہے، اللہ دوڑ کے آتے ہیں۔ ہم آئے نا اللہ کی طرف، اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو بڑا کریم پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے۔ ہماری یہ کوشش، یہ محنت اور یہ طلب دیکھ کے اللہ بہت خوش ہوں گے۔ یوں فرمایا من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل پر محنت کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کا تعلق ملے گا، اللہ کا عشق ملے گا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ دل میں سوال ہوتا ہے نا، ہم اللہ سے کیا مانگے، ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا۔
ارے میرا عزیز، اللہ سے اللہ کو مانگیے، اللہ سے اللہ کو مانگیے، اللہ سے اللہ کو مانگیے، اللہ سے اللہ کا عشق مانگیے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگیے، اللہ سے نمازوں کی محبت مانگیے، اللہ سے قرآن شریف کی تلاوت کا شغف مانگیے، اللہ سے رات کا آخری پہر اللہ پر فدا کرنے کی توفیق مانگیے، یہ جوانی اللہ پر فدا کرنے کی توفیق مانگیے، اور یہ دل جو ہے صاف ہو جائے، اس کی اللہ سے دعا کیجئے اور محنت کیجئے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک گندے برتن میں ہم لوگ پانی پینا پسند نہیں کرتے، تو آپ اندازہ لگائیں گندے دل میں اللہ اپنی محبت ڈالنا کیسے پسند فرمائیں گے۔ جب ہمارا حال یہ ہے کہ گندے گلاس میں ہم پانی نہیں پیتے ہیں، تو گندے دل میں اللہ اپنی محبت کیسے عطا فرمائیں گے۔ ہم گندے برتن میں دودھ نہیں لیتے، دودھ پھٹ جائے گا، تو گندے دل میں، جس دل میں مخلوق کی محبت ہو، جس دل میں دنیا کی محبت ہو، جس دل میں چیزوں کی محبت ہو، آپ بتائیں اس دل میں اللہ کی محبت جو ہے کیسے آئے گی۔ یہ دو دل نہیں ہے کہ ایک دل اللہ کو دے دو، ایک دل دنیا کو دے دو، نا نا نا، یا تو دنیا کی محبت ہوگی یا اللہ کی محبت ہوگی۔ جب اللہ کی محبت کا روشنی آئے گی تو دنیا کی محبت کا اندھیرا ختم ہو جائے گا، اور جب دنیا کی محبت کا اندھیرا چھا جائے گا اور اللہ کی محبت کی اور اللہ کے عشق کی شروعات نہیں کرے گا، میرا عزیز یاد رکھیے، اللہ کی محبت سمندر کی طرح ہے، اس کی ابتدا تو ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں، اس کی ابتدا تو ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت میں آگے بڑھے۔ ہم ایک بالش آئیں گے، اللہ دو بالش آئیں گے، ہم جو ہے ایک ہاتھ آئیں گے، اللہ دو ہاتھ ہماری طرف آئیں گے، ہم چل کے آئیں گے، اللہ کی رحمت دوڑ کے جو ہے ہماری طرف آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، اور سانس چل رہی ہے ہماری، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے۔ میرا عزیزو، آج تک کی زندگی تو غفلت میں گزر گئی، ہائے دنیا کرتے کرتے گزر گئی، مخلوقات سے محبت کرتے کرتے گزر گئی۔ یاد رکھنا، جو مخلوق سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو اپنے اللہ سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن اپنے اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، بہت خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ سے عشق کرتے ہیں، بہت خوش نصیب ہیں وہ جو اپنی نظر کی، اپنے زبان کی اور اپنے کانوں کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، بہت خوش نصیب ہیں وہ جو نیچی نظروں سے چلتے ہیں، بہت خوش نصیب ہیں وہ جو دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، بہت خوش نصیب ہیں وہ جو مراقبہ کرتے ہیں، ذکر جہری کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اول وقت میں نمازیں پڑھتے ہیں، باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کی طلب ان کے دلوں کے اندر ہے، اور وہ جوانی کو اللہ پر فدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور بہت سی وہ عورتیں جو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جیسی بننا چاہتی ہیں، اللہ کو راضی کر کے وہ دنیا سے جانا چاہتی ہے، ان کی طلب کو سلام ہو، بڑی مبارک طلب ہے۔ آگے بڑھو اللہ کی محبت میں، آگے بڑھو اللہ کی محبت میں، جو جہاں ہو وہاں سے آگے بڑھے، جو جہاں ہو وہاں سے آگے بڑھے، جو جہاں ہو وہاں سے آگے بڑھے۔ اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، اپنے آپ کو خطاکار سمجھے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھے، اپنے آپ کو ہرگز نیک نہ سمجھے، اپنے آپ کو متقی نہ سمجھے، اپنے آپ کو مخلص نہ سمجھے، اور کسی اور کی حقارت دل میں نہ لائے کہ میں تو ذکر کرتا ہوں، یہ ذکر نہیں کرتا۔ نا 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 نا، کیا معلوم موت سے پہلے اس کو توفیق ہو جائے، اور کیا پتا ہماری توفیق چھین جائے۔ ابھی اس کی موت آئی نہیں ہے اور ہماری بھی موت آئی نہیں ہے، اور اعتبار خاتمے کا ہے۔ ہم خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ہم کسی کے عیب نہ دیکھیں، ہم تو ہر ایک کی خوبیاں دیکھیں، ہر ایک کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ رکھیں۔ یوں فرمایا کہ ہم اپنے بارے میں بدظن ہو جائیں اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن میں مبتلا ہو جائیں کہ میرے اخلاص کی تو کوئی گارنٹی نہیں، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا اللہ کے دربار میں۔ امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ معاف فرمائے
فرمائیں گے کرتا رہیں ڈرتا رہیں ڈرتا رہیں کرتا رہیں. اور دوسروں کے بارے میں ہاں یہ تو ماشاءاللہ اخلاص والے ہیں, یہ تو اخلاص والے ہیں. اپنے مخلص ہونے کا کبھی بھی دعویٰ نہ کرو اور زندگی بھر کسی کے اخلاص پر شک نہ کرو. سوال ہوتا ہے اللہ کی محبت کہاں ملتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس. کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائیں, ان کے معمولات کو پابندی سے پورا کریں اور دھیان اور استحضار کے ساتھ ان کے معمولات کو پابندی سے پورا کریں اور ان کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کریں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیں گے. محبت ملتی ہے خدا کے عاشقوں کے پاس. اگر ہمیں کسی اللہ کے عاشق کی صحبت نصیب ہو جائے تو زہ نصیب, بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس. ہم کسی بزرگ سے بیعت ہوں, ان کے معمولات کو پورا کریں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کو معمولی نہ سمجھے, اس کام کو معمولی نہ سمجھے, اس کام کو پیٹھ نہ دیں. یہ بہت اہم کام ہے اور بہت مبارک محنت ہے. ارے اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنا یہ کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ ہم اس کو ہلکے میں لے کیا؟ اور ہم اس کام کے کرنے والوں کو نعوذ باللہ حقیر سمجھے کیا کہ ہم کسی اللہ والے سے بیعت ہو گئے, معمولات پڑھ رہے ہیں اور دعوت کے کام کو ہلکا سمجھ رہے ہیں؟ نا 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 نا, اس کا ایک اپنا مزہ ہے, تصوف کا ایک اپنا مزہ ہے, جمعیت کا ایک اپنا مزہ ہے اور مدارس کا ایک اپنا مزہ ہے. افطار کے دسترخوان پر تو ساری چیزیں کھاتے ہیں, وہ بجیے بھی کھاتے ہیں, سموچے بھی کھاتے ہیں اور کھجور بھی کھاتے ہیں, پھر دودھ برف بھی پیتے ہیں اور جو ہے تربوز وغیرہ بھی کھاتے ہیں, فروٹ وغیرہ بھی کھاتے ہیں. وہاں تو یہ نہیں کہتے کہ میں صرف سموسے کھاؤں گا, میں صرف پکوڑے کھاؤں گا, میں صرف دودھ برف کھاؤں گا. پتا ہے کہ 10 منٹ ہے, ابھی نماز کھڑی ہو جائے گی اور یہ 10 منٹ میں ساری چیزیں ٹیسٹ کر لو. میرا عزیز یہ ایک ہی زندگی ہے اور ہر ایک کا اپنا ایک الگ مزہ ہے. تصوف کا اپنا مزہ ہے, دعوت کی مبارک محنت کا ایک اپنا مزہ ہے, جمعیت کا محنت کا, مخلوق خدا کی خدمت کا اپنا ایک الگ مزہ ہے, اور مدارس کا اور علماء سے محبت کرنے کا اور اپنے بچوں کو پڑھانے کا اور حافظ عالم اور قاری اور مفتی اور دین کے دائی بننے کا اپنا ایک الگ مزہ ہے. امت میں گھسنے کا اور امت کے خاطر اللہ کے سامنے رونے کا ایک اپنا مزہ ہے, اور امت کے اور ایک ایک کے گھر گھر جانے کا اور اس کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا. جب وہ جائے گا ایک ایک کے پاس, جماعتوں میں جائے گا, دیہاتوں میں جائے گا, گشتوں میں جائے گا, ملاقاتوں میں جائے گا اور امت کا حال دیکھے گا کہ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ اتنے اللہ والے اور ہمارے یہاں تو پورا دن ذکر میں رہنے والے, اور وہاں ایسے لوگ ہیں جن کو نہ اللہ کا پتا, نہ نبی کا پتا, نہ کلیمے کا پتا, نہ قرآن کا پتا, نہ رمضان کا پتا. ابھی جو ہے 2-3 سال پہلے ایک مدرسے کی جماعت گئی تھی. مدرسے کی جماعت کی کارگزاری میں ہے کہ مدرسے کی جماعت جو ہے گئی تھی تو رمضان کا مہینہ علاقے والوں نے دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا. ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا. جماعت والوں نے کہا کہ یہ تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور دوپہر میں کھانا نہیں کھا سکتے رمضان میں تو جو ہے, اور روزہ سمجھایا کہ روزہ کس کو کہتے ہیں اور روزے میں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے, اور ان کو کہا کہ شام کو آپ افطاری ہمارے ساتھ کریں. رمضان بتایا کہ رمضان کیا ہے. وہ اتنا اندر دیہات کہ ان کو رمضان کا نہیں پتا تھا. ایسے بہت سی جگہ کے لوگ ہیں. ارے میں نے کئی جگہ کے ایسے حالات دیکھے ہیں, میری اپنی ان آنکھوں سے کتنے ایسے حالات دیکھے میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اور ہمارے یہاں کے آس پاس کے یہ دینداری والے ماحول میں آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. میرا عزیزو کوشش کرو, اللہ کے راستے میں نکلو. ہر مہینے جب لاک ڈاؤن کھل جائے 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ. سمجھ میں آئے تو بھی لگاؤ, نہ سمجھ میں آئے تو بھی لگاؤ. اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے لگاؤ. یہ حق محنت ہے اور حق محنت والوں کا ساتھ دینا چاہیے اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا فرمایا ہے. کئی شرابیوں نے توبہ کی ہے, کئی زانیوں نے توبہ کی ہے, کئی چوروں نے توبہ کی ہے اور کئی ڈاکوؤں نے توبہ کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عجیب و غریب کام لیا ہے. آپ بھی ذرا اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ ابا ہم دین کی مبارک محنت میں ہم کیسے لگے, یا آپ
حافظ ہو تو ذرا آپ اپنے باپ دادا سے پوچھے تو آپ کو کہیں گے کہ بیٹا اپنے گھر میں بدعت بہت تھی، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، اور یہ کنڈے کرتے تھے وہ کرتے تھے، اور یہ سے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے تھے۔ پھر دعوت والے آئے، انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ اکثر و بیشتر وہ گھرانے ہیں، اس محنت کا پوری دنیا والوں پر احسان ہے، اور 6 بر اعظم میں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت چل رہی ہے، اور یہ عاجز جہاں جہاں گیا 2 لشکر کو ہر جگہ پایا۔ ایک حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے لشکر کو اس عاجز نے ہر جگہ پایا، دعوت والوں کو، اور ایک مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے لشکر کو، دیوبند علماء دیوبند کو اس عاجز نے ہر جگہ پایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، سنتوں پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ عزیزو، یہ شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور شعبان کا مہینہ جو ہے یہ بھی اب ختم ہونے کو ہے، اور رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کے آنے میں کچھ دن باقی ہیں، کچھ گھڑیاں باقی ہیں، کچھ لمحے باقی ہیں۔ اپنے اندر کے کچھ جذبات بنائیے، کچھ ارادے کیجئے کہ اس رمضان میں تو اللہ کو منانا ہی ہے، اس رمضان میں تو اللہ کو راضی کرنا ہی ہے، اور اس رمضان میں تو اللہ کے عاشق اور دیوانے ایسے بن جانا ہے کہ پھر پوری زندگی اللہ کی محبت میں جو ہے وہ گزارنی ہے، اللہ کے عشق میں گزارنی ہے، اللہ کے تعلق کو حاصل کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے۔ صحابہ نے آخرت کو سنوارا، اللہ نے ان کی دنیا کو سنوارا۔ تابعین، تبع تابعین، اولیاء عظام، محدثین، مشائخین، فقہاء، صاحب نسبت اکابرین، اور کتنے اللہ والے جو ابھی موجود ہیں، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کہ انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے ان کی دنیا کو سنوارا، اور دنیا جو ہے ان کے قدموں میں آئی، اور اللہ نے انہیں پیر پڑی روزی عطا فرمائی۔ مقدر کی روزی تو مل کر ہی رہے گی، لیکن اگر ہم اللہ کے دین سے کورے رہیں گے اور اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کریں گے تو یہ روزی سر پڑی ملے گی، پریشانیوں کے ساتھ ملے گی، تکلیفوں کے ساتھ ملے گی، اور بیماریوں کے ساتھ ملے گی، اور پریشانیوں کے ساتھ جو ہے وہ ملے گی، حاسدین کے اضافے کے ساتھ ملے گی۔ اور اگر ہم دین پر چلیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے احکامات پر چلیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ روزی پیر پڑی ملے گی، عافیت کے ساتھ ملے گی، اطمینان کے ساتھ ملے گی، برکتوں کے ساتھ ملے گی، اور جو ہے انشاءاللہ قناعت نصیب ہوگی۔ جتنی روزی ہوگی اس پر قناعت ہوگی، ورنہ اگر ہم دین سے دور رہیں تو کروڑوں پتی بھی بن جائیں گے لیکن قناعت نہیں ملے گی۔ آگے کی امید، آگے کی امید، آگے کی امید، میرے پاس اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے، یہ کرتے کرتے ایک دن جنازہ اڑ جائے گا اور قبر میں چلے جائیں گے، اور دنیا کی ساری محنت جو ہے یہ دھری کے دھری رہ جائے گی، اور ہوگا یہ کہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف جائیں گے، ہو تو رہے ہوں گے بوڑھے لیکن دل جو ہے یہ دنیا کی محبت میں جوان ہو رہا ہوگا، دل دنیا کی محبت میں جوان ہو رہا ہوگا، اور یہ دل دنیا کی محبت کے ساتھ جوان ہوگا تو یہ آخرت کی بربادی کا پھر سودا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ میرا عزیزو، بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے، ارے مومنو خوش ہو جاؤ، ماہ مبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے صلح کرنے کا مہینہ ہے، اور دل کی تار اللہ سے جوڑنے کا مہینہ ہے۔ ارے میرے عزیزو، ہمارے پاس بہت اچھا وقت ہے۔ رمضان یہ آخرت کی تیاری کی سیزن ہے، ہر تاجر کی اور ہر بزنس مین کی جو ہے سیزن آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی میں اے سی والے کی سیزن ہوتی ہے، فریز والوں کی سیزن ہوتی ہے، ٹھنڈا بیچنے والوں کی سیزن ہوتی ہے، اور جب سردی ہو، سخت ٹھنڈی ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ پھر جیکٹ والوں کی سیزن ہوتی ہے، بلینکٹ والوں کی جو ہے وہ سیزن ہوتی ہے، سویٹر بیچنے والوں کی سیزن ہوتی ہے، اور جب
بارش ہو پھر کس کی سیزن ہوتی ہے؟ فرمایا چھتری والوں کی سیزن ہوتی ہے، رین کوٹ والوں کی سیزن ہوتی ہے، اور بعض کپڑے کے بیپاری جو ہوتے ہیں کسی کی سیزن شابان میں ہوتی ہے، ہول سیل والوں کی رجب شابان میں، ریٹیل والوں کی رمضان میں سیزن ہوتی ہے، کسی کو این آر آئی سیزن لگتی ہے، ہر ایک تاجر کو کچھ نہ کچھ سیزن لگتی ہے۔ اور آپ اندازہ لگاؤ، آپ یاد کرو ان گھڑیوں کو کہ جب سیزن ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے۔ 10:30 بجے دکان پہ جانے والا 9 بجے چلا جاتا ہے، دوپہر میں 2 بجے کھانے آنے والا کبھی 3:30 بجے آتا ہے، اور کبھی ٹفن اس کی دکان پر جاتا ہے، اور جو ہے عصر کے بعد وہ کھانا کھاتا ہے، رات میں 9 بجے آنے والا 10:30 بجے آتا ہے۔ کبھی اس کی بیوی فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ صبح آپ جلدی چلے جاتے، دوپہر میں کھانے نہیں آتے، ٹفن منگواتے، عصر کے بعد کھاتے، اور رات میں آپ 9 بجے آ جاتے، ابھی میں دیکھتی ہوں کہ آپ 10:30 بجے تک نہیں آتے، کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے میری بیوی تجھے معلوم ہے کہ سیزن ہے، یہ سیزن ہے، سیزن میں قربانی دیں گے، کچھ پیسہ کمائیں گے، تجھے پتا ہے نا اپنے کو اچھا فریج لینا ہے اور وہ فلیٹ لینا ہے اور وہ زمین لینی ہے، تو ابھی ہم کچھ پیسے جمع کریں، پھر ہمیں اے سی بھی لگوانا ہے اور ہمیں اور بھی بہت سے کام کاج ہے، تو یہ تو محنت کا وقت ہے، یہ تو کمائی کی سیزن ہے، ابھی قربانی نہیں دیں گے تو کب قربانی دیں گے؟ ابھی قربانی دیں گے، کچھ اچھا پیسہ بنے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا پورا سال اطمینان سے گزرے گا۔ پھر باپ کیا کرتا ہے؟ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے بیٹا تجھے پتا ہے ابھی تک مندی تھی، اب کیا آیا؟ فرمایا تیزی آئی، اب سیزن آئی، بیٹا تھوڑا سونا کم کرو، تھوڑا آرام کم کرو، اب تھوڑی محنت زیادہ کرو، موبائل رکھ دو، گھراک کی طرف توجہ زیادہ دو۔ کیا بات ہے؟ بیٹا سیزن آئی ہے، اپنے آگے سامنے 4-5 پروجیکٹ چل رہے ہیں، اپنے کو فلا چیز لینی ہے، فلا کار لینی ہے، اور تجھے پتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا سیزن میں محنت کرنی ہوگی۔ ارے تاجروں، ہم لوگ سب سوچے کیا ہمارے گھروں میں سیزن کے وقت یہ مشورے نہیں ہوتے؟ کیا یہ پلاننگ نہیں ہوتی؟ کیا سیزن میں ہم اپنی قربانیوں کو نہیں بڑھاتے؟ او میرا عزیزو، رمضان آخرت کی تیاری کی سیزن ہے، یہ سونے کی سیزن نہیں ہے، یہ سموسے پکوڑے کھانے کی اور شربت پینے کی سیزن نہیں ہے، یہ گرم گرم کھانے کی سیزن نہیں ہے، یہ گرم گرم آنسو بہانے کی سیزن ہے۔ میں آپ کو منع نہیں کرتا، آپ افطاری میں جو ہے کھائیں، آپ شربت پیئے، آپ اپنا سموسہ بنائیں، آپ پکوڑے کھائیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں کھلائیں وہ آپ کھائیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اللہ انشاءاللہ کھلائے گا، وہ بڑا کریم ہے۔ اللہ سے اپنی نظر جو ہے وہ اللہ پر رکھیے، اپنی توجہ اللہ پر رکھیے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں تھوڑا سونا کم کریں، آرام تھوڑا کم کریں، عبادت میں اپنے اوقات کو بڑھائیں، اور پورا رمضان ایک جذبے کے ساتھ اور ایک عشق کے ساتھ اور ایک محبت کے ساتھ اور ایک دلی لگن کے ساتھ رمضان گزارے۔ یہ دنیا سے جانے کے بعد ایک آدھ بھی رمضان جو ہمارا جو صحیح معنوں میں کامیاب نکل گیا، ہو سکتا ہے اللہ کو وہ رمضان پر رحم آ جائے۔ اچھا پھر رمضان کے بعد کیا غفلت کرے؟ کہا نہ، رمضان میں ایسی بیٹری چارج کرے کہ پورے 11 مہینے چارج رہے، پھر رمضان میں چارج کرے پورے 11 مہینے چارج رہے۔ رمضان کے بعد غفلت نہیں کرنا، ہمیں اپنی عبادتوں کو کم نہیں کرنا، ہمیں تو جو ہے اللہ کے ساتھ کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ رمضان آ رہا ہے اور یہاں تو نفل کا، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو، کتنا بڑا سیل لگا ہوا ہے۔ نفل فرض کا ثواب کوئی معمولی ہے کیا؟ فرض کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اب تو ہم کوشش کریں پوری نمازیں پڑھیں۔ کہیں کتنی زندگی گزر گئی کہ ہم نے عشاء کی 17 رکعت نہ پڑھی، صرف 9 رکعت پر اکتفا کرتے ہیں۔ آئیں اب سے پوری 17 رکعت پڑھنے کی کوشش کریں، اوابین پڑھیں، شراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اور ظہر کی 10 رکعتیں پڑھتے ہیں 12 رکعتیں پڑھیں، عصر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں اب جو ہے 8 رکعت پڑھیں، پوری نمازیں پڑھیں، اللہ کے ساتھ کے اپنے تعلق کو جو ہے مضبوط کریں، اللہ کی محبت میں جیے۔ ارے جوانوں، اپنی جوانی اللہ پر فدا کرو، ہیرو کی، کرکٹروں کی، چیزوں کی، پیسوں کی محبت کو اپنے دل سے نکالو، اللہ کی محبت کو بسا
جاؤ, عجیب سکون اور اطمینان محسوس کرو گے اور بڑی خوشیوں بھری زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اگر ایمان کے ساتھ عمل صالحہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے حیاتن طیبہ عطا فرمائیں گے. تو اچھا, میں ذرا یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں نظام الاوقات کیا بنانا چاہیے رمضان میں. اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو پوری رات نہیں سوتے, صبح سوتے ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو رات سوتے ہیں, صبح نہیں سوتے ہیں. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو تھوڑا سا رات میں سوتے ہیں, تھوڑا سا دن میں سوتے ہیں. تینوں قسم کے لوگوں کے ٹائم ٹیبل یہ عاجز آپ کے سامنے رکھے گا. امید ہے کہ اگر اس ترتیب پر وقت گزارا جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا رمضان بھی وصول ہوگا. ضروری نہیں کہ اس ترتیب پر ہی وقت گزارے, آپ اپنا نظام الاوقات بھی بنا سکتے ہیں. میں تو ایک مشورہ دے سکتا ہوں, ایک رائے دے سکتا ہوں. میں تو جو ہے آپ کا ایک چھوٹا سا بھائی ہوں, آپ کو ایک میں مشورہ دے سکتا ہوں. اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کے مطابق عمل کر لیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. سب سے پہلی گزارش تو یہ کروں گا, ابھی سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں, آپ اس کی توفیق دے دیجئے, اور اس رمضان کی برکت سے پوری زندگی آپ کے عاشقوں جیسی گزارنا چاہتا ہوں. پہلی بات, اللہ میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ فضائل رمضان, فضائل عمل میں فضائل رمضان ایک کتاب ہے, اس کی تعلیم آپ آج ہی سے شروع کر دیں, کل سے بھی نہیں, آج ہی سے آپ شروع کر دیں. ابھی یہ جب بیان ختم ہونا, چاہے آپ 2 لائن پڑھیں, 2 منٹ میں ختم کر دیں, لیکن آج سے شروع کر دیں. جب وہ تعلیم سنیں گے, جب رمضان کی فضیلت سنیں گے, جب روزدار کی فضیلت سنیں گے, اور جب تراویح کی فضیلت سنیں گے, اور تو انشاءاللہ ہمارے اندر ایک جذبہ اور ایک شوق اور ایک ولولہ پیدا ہوگا, اور اللہ والوں نے رمضان کیسا گزارا جب وہ سنیں گے تو انشاءاللہ عمل کی توفیق پیدا ہوگی. یہ بیان کا سننا, یہ فضائل عمل کی تعلیم, یہ ایک جو ہے وٹامن کی طرح ہے. یہ انسان کو اندر سے کچھ ارادے کرنے پہ مجبور کرتی ہے. انسان کچھ ارادے کرتا ہے, کچھ ہمت کرتا ہے, کچھ عزائم کرتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو دوسرا کام یہ ہے کہ آپ فضائل رمضان کی عاجز آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے, منت سماجت کرتا ہے, آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہے کہ آپ پڑھیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. میں بھی شروع کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے گھر میں, آپ بھی شروع کریں. یہ دوسری چیز. تیسری چیز, آج میں ان لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پوری رات نہیں سوتے, دن میں سوتے ہیں. پوری رات نہیں سوتے, دن میں سوتے ہیں. وہ جو ہے اپنے 24 گھنٹے کیسے گزارے, ان کے بارے میں یہ عزیز عرض کرنا چاہتا ہے, اور ہلکا سا ایک مشورہ بھی دینا چاہتا ہے. پورا سال تو رات میں سوئے ہیں, اور یہ راتیں سب بڑی راتیں ہیں رمضان کی, کوئی چھوٹی رات نہیں ہے بھائی, سب بڑی رات ہے. ان راتوں کو اگر وصول کر لیں, تھوڑا سا محنت کر لیں, پھر انشاءاللہ قبر میں پیر پھیلا کے سونا ہے. زمین کے اوپر کام ہے, زمین کے نیچے جو ہے وہ آرام ہے, اور رات کے وقت میں تھوڑی سی ٹھنڈک بھی اچھی ہوتی ہے. تو جو ہے امید ہے کہ انشاءاللہ عبادت میں دل بھی جو ہے زیادہ لگ جائے گا. تو ایک گزارش یہ تھی کہ میں آپ کو فجر کی نماز سے بتانا شروع کروں کہ فجر کی نماز کے, فجر کی جیسے اذان ہو, ہم لوگ جو ہے اذان کا جواب دیں. ہمارے یہاں اذان کے جواب دینے کا ماحول بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے. ہم لوگ اذان کا جواب دیں, اچھی طرح وضو کر لیں, اور جو ہے 2 رکعت سنت موقدہ پڑھیں. اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون, اور دوسری رکعت میں ہم قل ھو اللہ احد یہ سورت پڑھ لیں. اور یہ پڑھنے کے بعد ہمیں جو ذکر وغیرہ کرنا ہو کریں, اور پھر جو ہے جماعت کے ساتھ ہم فجر کی نماز پڑھیں. گھر کے افراد 2 3 4 لوگ مل کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں, اور نماز خوب دھیان کے ساتھ پڑھے. دیکھو شیطان کیا سمجھائے گا, ابھی فجر بعد تجھے جو ہے نا 1 پارہ قرآن شریف پڑھنا ہے نا, وہ دھیان سے پڑھنا. اس کو کہنا وہ 1 پارہ پڑھنا فرض نہیں ہے, یہ فجر کی نماز فرض ہے, اس کو تو ایک دم دھیان کے ساتھ ہر عمل اس طرح کے ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری عمل ہو. میں نے دیکھا ایک شخص نے فجر کی نماز پڑھی, روزے کی حالت میں تھے, اور فجر کی نماز کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. زندگی موت کا کیا پتا, ہو سکتا ہے ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع نہ ملے, اس سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں. زندگی موت کا کیا پتا, سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں, اور رک گئی تو وہ جہاں. تو یہ
ساجد ایک مشورہ دینا چاہتا ہے، نمازیں خوب دھیان کے ساتھ پڑھے. فجر کی نماز دھیان کے ساتھ پڑھی، دعا کر لی، اور اس کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کر لیجئے. پھر اس کے بعد ایک پارہ قرآن شریف پڑھ لیجئے. ایک پارہ یاسین شریف کی تلاوت ہو گئی، ایک پارہ قرآن شریف کی تلاوت ہو گئی، اور تسبیحات پڑھ لے. ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی، ایک تیسرے کلمے کی. اور جو اس عاجز سے بیت ہے وہ ایک اللہ اللہ کی، ایک درود شریف کی، اور ایک استغفار کی. جی ہاں، جو اپنے شیخ سے بیت ہے وہ ان کے معمولات پورے کر لیں. مراقبہ کرنا ہو مراقبہ کرے. اور اشراق کا وقت ہو تو 4 رکعت، 2 رکعت کر کے 4 رکعت اشراق کی پڑھ لے. اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد 5 منٹ کی دعا کر لے اور کہیں اللہ اشراق کے بعد ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اس سے ہماری اور پوری امت کی جو ہے وہ حفاظت فرما. پھر اشراق پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں. چونکہ آپ پوری رات کے جاگے ہوئے ہیں، اشراق پڑھنے کے بعد آپ 7 بجے سو جائیں، اور 7 بجے سے 8، 9، 10، 11، 12 5 گھنٹے آپ نیند کر لیں، اور 12 بجے آپ اٹھ جائیں. پھر اٹھنے کے بعد دیکھو سوئے تو سونے سے پہلے کی دعا، وضو کے ساتھ سوئے، بستر کو جھاڑ کے سوئے، اور جب سو کے اٹھے سوتے بھی ہم اللہ کو یاد کرتے کرتے سوئے، درود شریف پڑھتے پڑھتے سوئے. اٹھے تو بھی ہمارا دھیان آخرت کی طرف ہو، اور فوراً ہم اٹھنے کے بعد جو ہے دعا پڑھیں اور جو ہے کلمہ پڑھیں اور اپنی آنکھوں کو مل لیں، اور اس کے بعد وضو کریں. ابھی چاش کا وقت چل رہا ہوگا، 12:15 بجے کے قریب جو ہے 4 رکعت، 2 رکعت کر کے 4 رکعت چاش کی پڑھ لیں. پھر دعا کر لیں کہ اللہ چاش کے بعد ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو وہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اللہ اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. چاش کی نماز کے بعد آپ اگر غسل وغیرہ کرنا چاہتے ہو کر لیجئے، اچھے کپڑے پہننا، جو آپ کے پاس کپڑے ہو پہن لیجئے. اور اس کے بعد جو ہے آپ ظہر کی نماز کی ایک دم تیاری ہوگی تو ظہر کی اذان کا جواب دے پورے دھیان کے ساتھ. پھر 4 رکعت سنت موقدہ پورے دھیان کے ساتھ پڑھے، پھر جماعت کے ساتھ 4 رکعت پڑھے، پھر 2 رکعت سنت موقدہ پڑھے، پھر 2 رکعت نفل کی پڑھے، اور ہر سجدہ جو ہے مزے لے کر کرے. اچھا، یہ ظہر کی نماز ہو گئی. اب ظہر کی نماز کے بعد کیا کریں؟ فرمایا کہ ظہر کی نماز کے بعد پھر قرآن شریف لے کر بیٹھ جائیں، اور ایک پارہ قرآن شریف ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں. اب فجر میں ایک پارہ پڑھا تھا، ظہر میں ایک پارہ پڑھا، تو 2 پارے ہو گئے. اب کیا کریں؟ انشاءاللہ ہم نے اس عاجز نے یہ سوچا ہے کہ رمضان میں جو دوپہر کی مجلس ہوگی وہ 3 سے 3:30 ہوگی. انشاءاللہ رمضان میں دوپہر کی مجلس 3 سے 3:30 ہوگی. تو وہ اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو 3 سے 3:30 کی مجلس سن لیں، اور یہ سننے کے بعد 3:45 بجے آپ جو ہے واپس آرام کر لیجئے. اگر آدھا گھنٹہ سونا چاہتے ہو آدھا گھنٹہ سو جائیے، 1.5 گھنٹہ سونا چاہتے ہو تو آپ 5:15 بجے اٹھیے. صبح 5 گھنٹے کی نیند ہوئی تھی اور ابھی پھر 1.5 گھنٹے کی آپ نیند لے لیجئے. روزے کی حالت میں بھی ہوں گے، ثواب کا میٹر بھی چل رہا ہوگا، اور نیند کی نیند بھی ہو جائے گی. اور ماشاءاللہ آپ نے تو ابھی چاش بھی پڑھ لی، ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، ایک پارہ قرآن شریف بھی پڑھ لیا، اور جو ہے آپ نے تو ابھی بیان بھی سن لیا، اور آپ سنت کے اہتمام کے ساتھ جو ہے آپ سو جائیں. 5:15 بجے جو ہے پھر آپ واپس اٹھ جائیں. وہ 5:15 بجے اٹھنے کے بعد پھر جو ہے ایک دم فریش تازہ دم ہو جائیں، اور جب عصر کا وقت ہو 4 رکعت جو ہے آپ پڑھیں، اور اس سنت غیر موقدہ 4 رکعت پڑھیں. پھر عصر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھیں، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر. اور عصر کی نماز کے بعد پھر یہ اللہ کے ذکر کا وقت ہے. آپ تسبیحات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور استغفار پڑھیں، اور افطار تھوڑا سا کچن میں بھی آپ ساتھ دیں. دیکھو ہمارا دکان کا لاک ڈاؤن ہے، کچن کا تو لاک ڈاؤن نہیں ہے نا. گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے، چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، ناک نہیں کٹے گی، ارے اللہ خوش ہوں گے. گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا چاہیے، فیملی کو ذرا آرام دینا چاہیے. ہم لوگ سب مل کے کام کرے، کتنا اچھا لگے کہ کچن میں فیملی جو ہے مل کے کام کر رہی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. 1.25 گھنٹے کا کام انشاءاللہ 20 منٹ میں ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد افطاری کے 15 منٹ پہلے پوری جم کے دعا کرے. دل لگے نہ لگے، اچھا لگے نہ لگے، دل چاہے نہ چاہے، دعا مانگتے آئے نہ آئے،
ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جائے، شیطان بہت سمجھائے گا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد دعا کرنا، اس کو کہنا نہ نہ نہ، اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، کچھ نہیں آئے تو ہاتھ اٹھا کے بیٹھے رہے، رونے جیسے ہو جائے اور اللہ سے کہے اللہ آپ سے کیا مانگنا وہ بھی مجھے نہیں آتا، مجھے معاف کر دے، اپنی محبت دے دے۔ اور افطاری کے وقت میں یہ افطاری سے پہلے جب دعا قبول ہوتی ہے، ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہو اللہ اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ پھر دعا کر لے اور پھر اس کے بعد جو ہے افطاری کی دعا پڑھ لے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اور اس کے بعد جب اذان ہوگی اب آپ افطاری کریں گے، ایک کام کیجئے، افطاری بھی کیجئے، اذان کا جواب بھی دیجئے، افطاری بھی کیجئے، اذان کا جواب بھی دیجئے، افطاری بھی کیجئے، اذان کا جواب بھی دیجئے، اذان ختم ہو جائے اذان کے بعد کی دعا کیجئے۔ افطاری میں تھوڑا سا کم کھائیے، تھوڑا سا، ایک دم پیاس لگی ہو تو آدھا گلاس میں بھی پیاس بجھ جائے گی، اور اگر ایک ساتھ آپ نے 2 گلاس پانی پی لیا، 2 گلاس شربت پی لیے اور یہ وہ اور پکوڑے وغیرہ کھا لیے، اب نہ اوابین پڑھنے میں دل لگے گا، اب نہ تراویح پڑھنے میں دل لگے گا۔ آپ جو ہے تراویح کے بعد کھائیے، ابھی جو ہے افطاری میں کھائیے، میں منع نہیں کرتا، ہر چیز چکھ لیجئے تھوڑا اطمینان سے، ایک دم جلدی جلدی نہیں۔ آپ مغرب کے بعد بھی آ کر کھا سکتے ہو، اور مغرب کے بعد اب تو کھانا جو ہے کھانے آپ کھا سکتے ہو، کون منع کرتا ہے، لیکن افطاری میں اتنا زیادہ کھا لینا 10 منٹ کے اندر، اس کی ذرا جو ہے میں آپ کو ایک ترغیب دینا چاہتا ہوں، تھوڑا سا افطاری میں آپ کم کھائیے اور مغرب کی رکعت نہ جائے اس کی کوشش کیجیے، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو ہے مغرب کی نماز پڑھے، 2 رکعت سنت موقدہ پڑھے، اور بہت عاجزانہ گزارش کرتا ہوں آپ سے اوابین پڑھ لیں، اللہ والے پورا سال پڑھتے ہیں، اور رمضان میں اور اوابین کا ثواب تو کتنا بڑا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے رمضان میں، اور 6 رکعت کے 12 سجدے ہیں، اور ہر سجدے پہ اللہ کا قرب۔ اور شیطان کہے گا ابھی تراویح پڑھنی ہے، اس کو کہنا بھائی ہم لوگ تو سیزن میں محنت کرتے ہیں، یہ تو آخرت کی تیاری کی سیزن ہے، ابھی تراویح میں 1-1.5 گھنٹہ ہے، وہ زندگی رہی نہ رہی کیا پتا، ابھی تو اوابین پڑھ لیں، اور اوابین پڑھنے کے بعد آپ ذرا آپ کو کچھ چائے وغیرہ کی عادت ہو، چائے وغیرہ آپ پی لیں، اور آپ کو کچھ کمر ہو، سورہ تبارک پڑھنی ہو تبارک پڑھ لیں، اور ذرا کمر وغیرہ سیدھی کرنی ہو سیدھی کر لیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ سو جائیں، میں یوں کہتا ہوں کمر سیدھی کرنی ہو آپ کو تو آپ کمر سیدھی کر لیجئے، اور عشاء سے پہلے پھر ایک دم آپ تازہ دم اور چاق و چوبند ہو جائے، اچھی طرح وضو کریں، اذان کا جواب دیں، اور جو ہے عشاء کی پوری 17 رکعت پڑھنے کی کوشش کریں۔ خیر وطر تو جو ہے بعد میں پڑھیں گے، اب جب تراویح کے بات آئے گی نا پھر کیا ہوگا پتہ ہے، شیطان ایک عجیب بات سمجھائے گا، شیطان یوں کہے گا عشاء جلدی جلدی پڑھ لو، تراویح اچھی طرح پڑھیں گے، اس کو کہنا تراویح فرض نہیں ہے، عشاء کی نماز فرض ہے، عشاء بھی دھیان سے پڑھنی ہے، تراویح بھی دھیان سے پڑھنی ہے، تراویح سنت موقدہ ہے، اور تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کریں۔ ہاں اب گھر والوں کو، بہت سے گھر والوں کو جس گھر میں حافظ عالم نہیں، ان کو یہ لاک ڈاؤن کا رمضان اچھی طرح سمجھائے گا کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی حافظ عالم ہو، یہ کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو پڑھاؤ، انشاءاللہ یہ کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جس گھر میں حافظ نہ ہو علم طرح سے پڑھے، اطمینان کے ساتھ پڑھے، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرے، تراویح کا ایک ایک سجدہ جو ہے بہت قیمتی ہے۔ انشاءاللہ موقع رہا کبھی تو اس پر بھی عرض کروں گا، ابھی چونکہ وقت بھی ہوتا جا رہا ہے، بلکہ زیادہ وقت ہو چکا ہے، اس لیے جو ہے تراویح کے بعد وتر کی نماز، اور اس کے بعد کوشش کریں اب جو ہے آپ کھانا وغیرہ کھاتے ہو، کھانا وغیرہ کھا لیجئے، اور گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم کیجئے۔ فضائل رمضان کی تعلیم ختم ہو پھر انشاءاللہ رمضان کا ہمارا ٹائم ٹیبل یہ ہے کہ 10:30 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہوگا، 11 بجے تک آپ بیان سنیں، پھر اس کے بعد آپ ایک پارہ اللہ کا قرآن پڑھ لیجئے، ایک پارہ قرآن پڑھ لیجئے، تو 3 پارے قرآن ہو گئے۔ درود شریف استغفار پڑھ لیجئے، اور آپ کو صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہو آپ
صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے. اور آپ کو کچھ اور ذکر، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ جو ہے حزب الاعظم ضرور پڑھیں. حزب الاعظم وہ ترجمے کے ساتھ ملتی ہے، او کتنی زبردست دعائیں ہیں. اللہ اکبر، اگر آپ ہاتھ اٹھا کر اس کا ترجمہ پڑھو گے اور اللہ کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاؤ گے، آپ کے آنکھ میں آنسو آ جائیں گے. حزب الاعظم روزانہ کی ایک منزل ہے، سنیچر کی منزل، اتوار کی منزل، پیر کی منزل. وہ روزانہ رات میں اللہ کے سامنے پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ کو جو عبادت کرنی ہو وہ کریں. بہت نیند آتی ہو، ایک آدھ گھنٹہ آرام کرنا ہو کر لیں. سے افطار اور جو ہے سحری کے وقت میں بھی تھوڑا کچن میں اپنی فیملی کا ساتھ دیں. اور اس کے بعد جو ہے 4 رکعت تہجد کی پڑھے، 2 رکعت پڑھ کے اور خوب جم کے اللہ سے دعا کریں. سحری کر لیجئے اور سحری کرنے کے بعد آپ جو ہے استغفار کیجئے. رات کے آخری پہر میں اللہ والے استغفار کرتے ہیں. جب رات ختم ہونے والی ہوتی ہے، صبح صادق نمودار ہونے والی ہوتی ہے، اس سے پہلے اللہ والے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ جیسی رات گزارنی چاہیے ویسی رات نہ گزاری، جیسا دن گزارنا چاہیے ویسا دن نہ گزارا. اور وہ ارادے اور عزائم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا جو دن آنے والا ہے اللہ وہ اس سے بہتر گزاریں گے. آپ توفیق عطا فرمائیے. پھر جو ہے فجر کی نماز ہو جائے، فجر کی اذان کا وقت ہو، آپ اذان کا جواب دیجئے، وہ نمازیں پڑھیں، اشراق تک جاگے، پھر آپ سو جائیں. یہ ان لوگوں کے لیے اس عاجز نے ترتیب بتائی ہے جو رات نہیں سونا چاہتے. اور میں مشورہ بھی دینا چاہوں گا، رمضان کی ہر رات جاگ لیجئے اور ہر رات کو وصول کر لیجئے. یہ اللہ کو منانے کا وقت ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے. امید ہے آپ کو ترتیب سمجھ میں آئی ہوگی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں 3 پارے ہم قرآن شریف کی پورے دن میں تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ پورے رمضان میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. صرف 1,00,000 مرتبہ. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ 3,60,000 مرتبہ پڑھتے تھے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ ہر مہینے 9,00,000 کے قریب پڑھتے ہیں. اور مدینہ منورہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، وہ وہاں کام کرتے تھے، وہ ہر مہینے 1,00,000 پڑھتے تھے. کم سے کم ہم رمضان میں تو پڑھ لیں روزانہ 3,000-3,500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی محبت کے ساتھ پڑھ لیں. روزانہ 3 پارے قرآن شریف کی تلاوت کریں اور 1,00,000 مرتبہ پورے مہینے میں درود شریف پڑھ لیں. روزانہ 3,500 کے قریب پڑھ لیں. صبح شام جو ہے استغفار کا آپ اہتمام کریں، آپ دعاؤں کا اہتمام کریں. افطاری کے وقت میں بطور خاص دعا کریں اور تہجد کے بعد جو ہے بطور خاص دعا کریں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ترتیب پسند آئی ہوگی اور اس ترتیب پر عمل کریں گے. اللہ مجھے بھی اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ کل جو ہے دوپہر میں بدھوار کا دن ہے، مستورات کے لیے مجلس ہوگی بطور خاص. تو مستورات سے گزارش ہے سننے کی کوشش کریں. عورتوں کو کس طرح رمضان کا مہینہ گزارنا چاہیے ان سے بھی یہ عاجز کچھ عرض کرے گا. اور آئندہ کل جو مجلس ہوتی ہے وہ رات میں 10 بجے، وہ تو اپنی مجلس انشاءاللہ چلتی رہے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پیارے اللہ رحیم والا کریم آقا، اللہ باتیں تو بڑی بڑی ہے لیکن ہمارے پاس عمل نہیں ہے. اللہ یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، چھوٹا منہ بڑی بات ہے. آپ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ شعبان میں برکتیں دے دے، خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا دے، تیرے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ابھی تک جتنے رمضان آئے غفلت میں گزر گئے، آپ کو منا نہ سکے، آپ سے صلح نہ کر سکے، یہ دل کی تار آپ سے نہ جوڑ سکے، جوانی آپ پر فدا نہ کر سکے. میرے مالک معاف کر دے، معاف کر دے، کریم اللہ معاف کر دے. یہ رمضان غفلت میں نہیں گزارنا چاہتے، سو کر نہیں گزارنا چاہتے، گیم کھیل کے نہیں گزارنا چاہتے، یوٹیوب اور نیوز کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتے. میرے مالک معاف کر دے. اللہ رمضان تیرے عاشقوں جیسا گزارنا چاہتے ہیں. یہ نظام الاوقات اللہ جو ابھی پیش کیا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. تیرے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما. کم سے کم روزانہ 3 پارے پڑھنے کی اور مہینے میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لینے کی، صبح شام استغفار پڑھنے کی، تہجد اشراق چاش اوابین پڑھنے کی، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. رمضان میں زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنے کی، زیادہ سے زیادہ مناجات کرنے کی اللہ ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. پیارے اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. کتنے لوگ تو گزشتہ رمضان میں تھے
ان کا رمضان غفلت میں گزرا، وہ سوچتے ہوں گے کہ شاید اس رمضان کی قدر کریں گے، لیکن رمضان آنے سے پہلے وہ آپ کو پیارے ہو گئے۔ ایسے کتنے لوگ ہوں گے، اللہ پتہ نہیں ہم بھی کب آپ کو پیارے ہو جائیں گے۔ میرے مالک بہت غلطی کی زندگی میں، بہت غلطی کی، رمضان غفلت کے ساتھ ناقدری کے ساتھ گزارا، آیا تو قدر کی، پھر جاتے ہوئے قدر کی، بیچ کے 25-26 دن ناقدری میں گزار دی۔ اللہ معاف کر دیجئے، رمضان کی ہر گھڑی کی، ہر لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، آپ کی محبت اور آپ کا عشق عطا فرما، اور آپ کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک جذبہ اور شوق عطا فرما۔ جن اللہ والوں سے ہمارے لیے جڑنا بہتر ہو، ان اللہ والوں سے جڑ کر ہمیں بھی اللہ کا ولی بننا اللہ ہمارے لیے آسان فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو معاف فرما۔ اللہ آج کی مجلس کے فیض کو قیامت تک عام و تام فرما۔ اس مجلس کی برکت سے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ جو حضرات جہاں جہاں سے سن رہے ہیں ان کو بھی اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے یہ عاجز آپ سے معذرت پیش کرتا ہے کہ آپ مجھے معاف کیجئے اور اپنی دعاؤں میں آپ مجھے یاد کیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ کل 4 بجے مستورات کے لیے بھی مجلس ہوگی، اور رات میں 10 بجے انشاءاللہ آن لائن مجلس ہوگی، وہ سننے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔